جب ہم اسماعیلی تھے تو ہمارے ہوں، ذہن میں ایک کانسیپٹ تھا کہ امام جو ہے وہ معصوم ہے، اس سے غلطی جی ہو نہیں سکتی، وہ غلط فیصلہ جی کر نہیں سکتا۔ تو اگر ہوں، اس وقت یہ آیت ہمارے سامنے پوری رکھی جاتی تو اس سے ہمیں ایک جی بات کلیئر ہو جاتی کہ امام سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، تبھی تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹانا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پروگرام اسماعیلی آغا خانی دعا کا جائزہ، انالائزنگ اسماعیلی دعا۔ ان کے امام کی طرف سے ان کو خاص فرمان جاری ہوا کہ ہماری جماعت کے لوگ اس دعا کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق جو ہے سمجھتے ہوئے اس کو اپنے جماعت خانوں میں پڑھیں۔ ان کی 3 ٹائپ کی جو دعا ہے وہ ایک صبح دعا یہ کہلاتی ہے، جو تقریباً 5 بجے کے قریب انڈیا ٹائم میں یہ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد 6 سے 7 بجے کے بعد ان کے بیچ میں یہ ایک دعا پڑھتے ہیں جس کو یہ سانجھی کی دعا کہتے ہیں، اور اس کے فوراً بعد 4 سے 5 منٹ کا ان کا گنان چلتا ہے، اور اس کے فوراً بعد یہ وہی دعا دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں، اور ریپیٹ کرنے کے بعد اس دعا کو نام جو ہے وہ سومنی کی دعا کہتے ہیں۔ تینوں دعا ایک ہی طرح کی، اس کے وقت اوقات کچھ متعین نہیں، الگ الگ کنٹریز میں الگ الگ ٹائم پہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کا تعلق سن سیٹ سن رائز سے نہیں، یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب اس طرح کے کوئی ان کا نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس دعا کا اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے کوئی تعلق ہے؟ کیا یہ پڑھی جانے والی دعا کی آیاتیں اور اس کے جملے کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہیں؟ ان تمام سوالوں کے جوابات آج ہم ضرور جانیں گے۔ آج جو یہاں بات ہوگی وہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم مکمل اسماعیلی دعا کا جائزہ لیں کہ اس میں کون سی باتیں ہیں، اس میں تضاد ہے، یا جو باتیں خود اسماعیلی کی دوسری بکس کے بھی خلاف ہیں اور اسماعیلی جو آج کل کام کر رہے ہیں اس کے بھی خلاف ہے، اور کون سی قرآنی آیات کو انہوں نے ادھورا کاٹ کر پیش کیا ہے اور اس کا اصل مطلب ہے انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے آج بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں گے دعا یا نماز یا صلاح کا لفظ استعمال ہوتا ہے، صلاح کی لفظ کی میننگ کیا ہے، سب سے پہلے ہم اس پہ آتے ہیں، پھر ہم آتے ہیں کہ یہ صلاح ہے کیا اور اس کا طریقہ کیا ہے، ہمیں طریقہ یہ کہاں سے لینا چاہیے، اور میری کوشش یہ رہے گی کہ میں یہ ساری باتیں اسماعیلی کتابوں سے ہی پیش کروں انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ جو صلاح ہے، اقیم الصلاح، یہ جو صلاح ہے، یہ صلاح کا معنی کیا ہے، اس کے لیے سب سے پہلا حوالہ پیش کرنے جا رہا ہوں ان کے علامہ نصیر الدین نصیر ہنزائی صاحب کی کتاب ہے 8 سوال کے جواب۔ 8 سوال کے جواب کا پیج نمبر 25 26، اس میں انہوں نے سوال کیا ہے، سوال نمبر 7 ہے کہ صلاح کی میننگ کیا ہے۔ جواب میں انہوں نے لکھا ہے کہ جواب، صلاۃ کی معنی ہے نماز، دعا، رحمت، درود۔ یہ ساری انہوں نے صلاح کی معنی کی ہیں کہ نماز کی صلاۃ کی معنی نماز بھی ہے، دعا بھی ہے، رحمت بھی ہے اور درود بھی ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں، چنانچہ لفظ صلاۃ قرآن میں جہاں جہاں دعا اور رحمت اور درود کی معنی میں آیا ہے اس میں البتہ کوئی سوال نہیں، لیکن جن مقامات پر یہ لفظ نماز کے لیے آیا ہے وہاں ایسی نماز بھی ہے جس میں کوئی رکوع اور سجود نہیں، جیسے نماز جنازہ اور پرندوں کی نماز۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ سو جہاں صلاۃ کی معنی نماز کے ہیں وہاں ہم نے نہ صرف ماضی میں نماز قائم کی ہے، یعنی جہاں صلاۃ کی معنی نماز ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ماضی میں وہ نماز قائم کی ہے، حالانکہ جی ہماری شریعت قیامت کے لیے ہے، قرآنی احکامات قیامت کے لیے ہیں، قیامت تک کے لیے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ جہاں صلاۃ کا حکم نماز کی معنی میں ہے تو یہاں ماضی مستقبل کی بات نہیں چلے گی، وہاں قیامت تک کی بات چلے گی۔ اگر ہمیں نماز کا حکم دیا گیا ہے بقول ان کے تو وہاں ہمیں قیامت تک نماز پڑھنی پڑے گی، نہ یہ کہ ایک مخصوص وقت کے لیے۔ اور پھر انہوں نے یہاں بات کی ہے کہ کچھ نمازوں میں سجدے اور رکوع نہیں ہوتے تو وہ مخصوص نمازیں ہیں، نہ کہ یہ جو نمازیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان مخصوص نمازوں پر ہم قیاس نہیں کر سکتے ان نمازوں کو۔ یہاں انہوں نے خود مانا ہے کہ صلاۃ کی معنی نماز بھی ہے اور یہ ماضی میں پڑھتے رہے ہیں، اب انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ آگے چلیں، اس کے بعد ہم دیکھیں کہ نماز ہے کس کے لیے، نماز کس کے لیے ادا کی جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14، اللہ تعالیٰ نے واضح حکم فرمایا ہے کہ اقم الصلاۃ لذکری، کہ نماز قائم کریں میری یاد کے لیے۔ اب نماز کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذکر کے لیے، اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد کرنی چاہیے نماز میں، لیکن اگر ہم اسماعیلی دعا کا جائزہ لیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ اسماعیلی دعا میں اللہ کا ذکر اور ان کے حاضر امام کا ذکر، آپ دعا پڑھ کے دیکھیں، آپ کو لگے گا کہ
ذکر ان کے ائمہ کا ہی ہے، جو بھی ان کے امام گزرے ہیں، جن کو یہ امام مانتے ہیں، اللہ اور رسول سے زیادہ ذکر ان کے اماموں کا ہے۔ تو اصل جو روح ہے نماز کی، یا جن کو اب یہ دعا کے نام سے جانتے ہیں، اقم الصلاۃ لذکری، اللہ تعالیٰ کا ذکر تو ان کی دعا میں بہت کم ہے، ان کی اماموں کا ذکر زیادہ ہے، ان کے اماموں کے نام لے کر ان سے توسل کیا گیا ہے، اور ان کے حاضر امام کا نام۔ تو اصل جو قرآن کے مطابق نماز ہے، صلاح ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں نماز پڑھنے کا بہترین طریقہ کون سا ہے، یہ میں آپ کو انہی کی بک سے دیتا ہوں حوالہ۔ یہ ان کی کتاب ہے 8 سوال کے جواب، ان کے علامہ نصیر الدین ہنزائی صاحب کی، اس کا پیج نمبر ہے 29۔ پیج 29 آپ دیکھیں، کھول کے دیکھیں، آپ کی اسکرین پہ بھی آ جائے گا، اس میں آپ واضح دیکھیں کہ لکھتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ نماز کا بہترین طریق ادا وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ باتیں ہیں کہ نماز میں رکوع اور سجود کی بات جہاں کریں گے تو اسماعیلی دعا میں کہیں نہ رکوع سجدے کی بات آپ کو نہیں ملے گی۔ رکوع سجدے میں قرآن پاک کی آپ آج واضح آیت کھول کے دیکھیں، آپ قرآن میں سورہ حج آیت نمبر 77 میں اللہ نے واضح فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا واسجدوا وارکعوا واعبدوا ربکم، اے ایمان والو۔ اب خطاب کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ مخاطب کس سے ہیں؟ ایمان والوں سے، کہ کیا کرو؟ واسجدوا، سجدہ کرو، وارکعوا، رکوع کرو، اور واعبدوا ربکم، اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو یہاں اللہ نے عبادت کے لیے رکوع سجدے کی بات کی ہے، لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ صلاۃ کے نام سے جو دعا آج کل چل رہی ہے اسماعیلیوں میں، تو یہ قرآن کی آیت کے بھی خلاف ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، سورہ بقرہ آیت 43، کہ رکوع کریں رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو اللہ نے واضح طور پر سجدے اور رکوع کا ذکر فرمایا ہے عبادت میں۔ تو قرآن پاک کے مطابق صلاح میں، نماز میں رکوع اور سجدہ ہے۔ ان کا فرمان پڑھنا چاہوں گی، ان کے سلطان جی محمد شاہ کا فرمان، کہ جی جی دعا کے معنی کی سمجھ یعنی اس کی امپورٹنس۔ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر روحانی بچہ نہ صرف دعا کو زبانی ہی یاد کرے بلکہ دعا کے معنی بھی سمجھے۔ یہ آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے اور ہماری جماعت کے مستقبل کے لیے بنیادی چیز ہے کہ آپ میں سے ہر ایک، خاص طور پر جماعت کے چھوٹے ممبران کو دعا معنی کے ساتھ سمجھائیں۔ اور ایک آخری فرمان یہ کہ ہم نہیں چاہتے کہ دعا کے معنی جانے بغیر آپ دعا پڑھیں۔ یہ ضروری ہے کہ ہمارے چھوٹے بچوں کو دعا کے معنی جاننے چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ مستقبل میں مذہبی اسکولوں میں چھوٹے لڑکوں اور چھوٹی لڑکیوں کو دعا کے معنی سکھانے کے لیے ایک خاص کوشش کیجیے۔ جی، یہاں پہ صرف دعا کا ہی فوکس ہے، قرآن پر نہیں، نماز پہ نہیں۔ جی، تو یہ ان کے مذہب میں دعا کی اہمیت ہے۔ اب میں آتا ہوں کہ اس دعا میں ہے کیا کیا چیز۔ ان کی دعا کے پیج 44 پر آپ دیکھیں گے، 54 پر، کہ انہوں نے قرآن کی آیت لکھی ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اب یہ جو ترجمہ انہوں نے کیا ہے، میں انہی کی دعا سے پڑھ رہا ہوں، پیج 54 سے، کہ اے ایمان والو، تابعداری کرو اللہ کی، اور تابعداری کرو رسول کی، اور تابعداری کرو ان کی جو تم میں سے الہی امر کے مالک ہیں۔ تو یہ انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے اور یہ آیت پیش کی ہے۔ اور ان کا اشارہ کیا ہے؟ ان کا اشارہ اس طرف ہے کہ امام کی بات مانی جائے، اور امام جو ہے وہ جس طرح انہوں نے ان کا اس دعا کا معنی بھی لکھا ہے کتابوں میں، کہ اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کی طرح امام کی اطاعت ہوگی۔ امام کی اطاعت اگر نہیں ہے تو گویا اللہ اور رسول کی اطاعت بھی نہیں ہے۔ تو ان کے مذہب میں یہ بات ہے۔ تو اس آیت سے یہ مطلب لیتے ہیں کہ جس طرح اللہ اور رسول کی اطاعت ہے اسی طرح ان کے امام کی اطاعت ہے۔ لیکن اگر ہم اس آیت کو دیکھیں گے تو واضح طور پر اس کا مطلب آپ کے سامنے آ جائے گا۔ آئیں ہم آپ کے سامنے یہ آیت رکھتے ہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے۔ یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہاں تک یہ آیت لکھی ہے انہوں نے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے جو الفاظ ہیں وہ ذرا آپ دیکھیں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اگر جہاں تک جو انہوں نے آیت پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کریں، رسول کی اطاعت کریں، اور اولو الامر کی اطاعت کریں۔ پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے کسی شے میں، تنازع ہو جائے، تو کیا کرو؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس جھگڑے کو آپ لوٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف۔ یعنی اصل اطاعتیں ہیں دو، وہ ہے اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت۔ اللہ نے آگے فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ جھگڑے کی صورت میں اللہ اور رسول کی طرف اپنی بات کو لوٹانا ہے، کسی تیسری بندے کی بات کو نہیں ماننا۔ تو یہاں یہ بات ثابت ہوئی کہ امام کی بات وہاں مانی جائے گی، یہاں کسی اور شخص کی بات وہاں مانی جائے گی
جہاں تک اللہ اور رسول کی مخالفت نہ ہو. تو یہ کہنا کہ امام کی اطاعت بھی اللہ اور رسول ہی کی طرح واجب ہے تو یہ بات غلط ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے. تو ہمارے سامنے قرآن سے یہ ثابت ہوا کہ اگر امام کی کوئی بات ایسی ہو جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کے خلاف ہو یا عمل کے خلاف ہو تو ہم امام کی بات چھوڑیں گے اور اللہ اور رسول کی بات کو لیں گے. جو امام نے کہہ دیا بس وہ پتھر پر لکیر ہے، نہ اللہ کی سنیں گے نہ رسول کی سنیں گے، وقت کا امام وہی ہے اسی کی سنیں گے، تو یہ بات قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے. تو ایک یہ آیت انہوں نے ادھوری پڑھی ہے اور اس کا جو لکھی ہے دعا میں، اور جو اس کا مطلب بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی اسی دعا کے اگلے پارٹ کے اگلے حصے کے خلاف ہے. یہ اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ آدھی جب کہ بیان ہوتی، جب انہوں نے حاشیہ ڈالا ہے، بریکٹ ڈالے ہیں، تو اس میں لکھا ہے کہ 459 یعنی سورہ نساء کی آیت نمبر 59، لیکن یہ کمپلیٹ 59 تو شروع ہوتی ہے اور آخر میں ختم ہوتی ہے احسن طویلاً تک. تو یہ آدھا لکھنے کا مقصد کیا تھا؟ اگر پورا لکھ لیتے تو اس سے کیا خرابی آ جاتی؟ اور جب ہم کہتے ہیں کہ یہ پوری آیت مکمل ہے تو مکمل تو نہیں لکھی ہے، تو اس میں سے کاٹ کے بھی اس کا آدھا حصہ لکھا، تو اس کی بھی وجہ بیان کیجیے کہ اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے آدھی آیت لکھنے کا؟ جو مقصد ہم سمجھ سکتے ہیں، ہم نے سمجھا ہے، وہ یہی ہے کہ جو مطلب یہ لینا چاہ رہے ہیں اس آیت سے کہ امام کی اطاعت اللہ اور رسول کی اطاعت کی طرح ہی واجب ہے، وہ اتنی ہی آیت پڑھ کے انہوں نے لکھی ہے. آگے جو آیت پڑھتے ہیں تو اس کا رد ہوتا ہے، اس کا انکار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آپ کا اختلاف ہو جائے تو کیا اللہ کی طرف لوٹاؤ گے اور آپ اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ گے، ٹھیک ہے. یعنی اصل جو اطاعتیں ہیں وہ دو ہیں، وہ اللہ کی اطاعت ہے، وہ رسول کی اطاعت ہے. اسی لیے جھگڑے کی صورت میں، اختلاف کی صورت میں اللہ اور رسول ہی کی بات ہے، کسی تھرڈ پارٹی کی بات نہیں ہے. اسی لیے اگلی آیت سے اس مطلب کا رد ہو رہا ہے، جو مطلب یہ لینا چاہ رہے ہیں کہ امام کی اطاعت بے عینی اللہ اور رسول کی اطاعت ہے. اگلی آیت میں اللہ نے واضح فرما دیا کہ نہیں، جھگڑا ہو جائے تو اللہ اور رسول کی مانیں گے. یہاں پہ میں کچھ کلیئر کرنا چاہوں کہ یہاں جب ہم اسماعیلی تھے تو ہمارے ذہن میں کانسیپٹ تھا کہ امام جو ہے وہ معصوم ہے، اس سے غلطی ہو نہیں سکتی، وہ غلط فیصلہ کر نہیں سکتا. تو اگر اس وقت یہ آیت ہمارے سامنے پوری رکھی جاتی تو اس سے ہمیں ایک بات کلیئر ہو جاتی کہ امام سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، تبھی تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹانا ہے. تو یہ شاید جان بوجھ کے ارادتاً جو ہے وہ غلطی والا حصہ نکال دیا گیا اور آخر فائنل اتھارٹی جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو دی گئی ہے نا. یعنی امام بھی ایک کنڈیشن ہے کہ اگر وہ تمہیں صحیح بات یا تمہیں اس کی بات میں اختلاف ہو جائے. تو یہ بڑا شاکنگ ہے جو ہمیں سن رہے ہیں کہ آپ کی آیت، آپ کی دعا میں جو ہے وہ آدھی 2 لائنیں کیوں ڈالی گئی ہیں، پوری کیوں نہیں ڈالی گئی؟